الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، یہ آپ کا جلسہ سیرت النبی ہے. کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ میں اسی کے عنوان سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں. ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. یقیناً محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کوئی کتنا بھی گیا گزرا انسان ہو، گناہوں میں لپت ہو، صبح سے شام تک گناہ ہی گناہ کرتا ہو، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت انگڑائی ہوئی ہوتی ہے. وہ محبت کا ذرہ موجود ہوتا ہے، اور جب اسے پتا چلتا ہے کہ نبی کی شان میں کسی نے گستاخی کی ہے، وہ برداشت نہیں کرتا. پھر وہ محبت کا جو ذرہ ابھر پڑتا ہے، وہ جان دینے اور لینے پہ آ جاتا ہے. تو میرے عزیزوں، محبت تو ہر ایک کرے گا، لیکن محبت وہی قابل قبول ہے جس محبت کو معیار بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. جس محبت کا معیار بنایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس محبت کا ثبوت دیا ہے صحابہ کرام کی جماعت. تو محبت تو ہر ایک کرے گا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنا یہ فرض عین ہے. اگر کسی کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہو، کھلا ہوا کافر ہے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کہ کوئی کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، باپ کے ساتھ ماں بھی شامل ہے، اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے، اور کائنات کے تمام محبوب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ میرے ماں باپ سے زیادہ محبوب ہیں، آپ میری اولاد سے زیادہ محبوب ہیں، ہاں میری جان سے زیادہ نہیں، مجھے اپنی جان سے زیادہ پیار ہے. آپ نے فرمایا عمر، ابھی ایمان کامل نہیں ہوا ہے، ایمان میں بھی نفس ہے. بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے سنا اللہ کے نبی اب آپ ہمارے نزدیک ہماری جان سے زیادہ محبوب ہو گئے ہیں. آپ نے فرمایا الان یا عمر، الان یا عمر، اے عمر اب ایمان کامل ہوا ہے، اب ایمان کامل ہوا ہے. قرآن کی آیت ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے، اور تمہیں اپنے جانوں سے بھی عزیز ہونا چاہیے. اب ذرا ہم دیکھیں اس آئینے میں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ نبی کی ذات ہمارے نزدیک دنیا کی تمام محبوب ہے کہ نہیں ہے؟ تمام محبت سے زیادہ محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو آپ کو مبارک ہے، اور اگر نہیں ہے تو ایمان کی خیر منانا، ایمان کی خیر منانا. اور تم اللہ کے عذاب سے گرفت میں بچ نہیں سکتے. قرآن کا اعلان ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا. یہ نبی آپ فرما دو، تمہارے ماں، تمہارے باپ، تمہارے مال، تمہارے اولاد، اور تمہاری جو دولت ہے، جو تمہارے مکانات ہیں، جو خوبصورت مکانات ہیں، جو تمہیں پسند
محبتیں اللہ اور رسول سے زیادہ ہیں تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ ہم ذرا دیکھیں جو ہمارے اوپر مصیبت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نبی رسول میں محبت میں کمی باقی رہ گئی ہے؟ اگر کمی باقی رہ گئی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ انتظار کرو میرے فیصلے کا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم نبی سے محبت کریں، دنیا کی تمام محبتوں سے زیادہ محبت کریں۔ آپ علیہ السلام سے محبت آپ کے صحابہ کو تھی کہ صحابی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی خوش ہوئے، کہا کعب مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضرت کعب نے بڑی عجیب چیز مانگی۔ ہمارے آپ کے جیسا ہوتا تو کیا کہتا ہے جی 56 کروڑ کی چوتھائی مل جائے، فلاں مکان مل جائے۔ میرے جیسا تو نوجوان ہوتا تو کہتا فلاں سے شادی ہو جائے، یہی تو مانگا جاتا۔ لیکن ان کے وہاں تو سب سے زیادہ محبوب اگر کسی کی ذات تھی تو اللہ کے نبی کی تھی۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی مرافقت کا فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، یہ دے دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے لیکن ذرا میری مدد کرنا، علیک بکثرت السجود، ذرا میری مدد کرنا نفل نماز پڑھ کر کے تاکہ جنت میں ہمارا آپ کا ساتھ ہو سکے۔ تو صحابہ کے وہاں سب سے زیادہ نزدیک کون؟ اللہ کے نبی رضی اللہ جات تھی۔ اس لیے جو ہے آپ علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی، بے پناہ محبت تھی، ان کو بے پناہ محبت تھی۔ ایک صحابی آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب ہم گھر پر ہوتے ہیں اور جیسے آپ کی یاد آتی ہے فانو اصل مجھے صبر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ میں آپ کا آ کر کے آپ کا دیدار نہ کر لوں اس وقت تک کہ مجھے چین نہیں ملتا ہے۔ لیکن فاذکر موتی و موتی، جب مجھے خبر ہوتی ہے مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی موت آنی ہے، میرا جانا جنت میں تو طے نہیں ہے، چلا بھی گیا تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو نبیوں کے ساتھ اعلیٰ مقام پر ہوں گے، ہم تو جنت کے نیچے میں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کہا کہ اللہ کے نبی وہ جنت بھی سونی ہوگی جس جنت میں آپ کا دیدار نہ ہو سکے۔ اللہ کے نبی خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، پر اللہ بول دیا، جبریل آ گئے، آ کر کے آیت سنا دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا قیامت کے دن جنت میں وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء و صالحین کے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی، ایک آدمی جو کسی سے محبت کرتا ہے پر اس سے ملاقات نہ ہو سکی ہے، لیکن قیامت کے دن اس کا کیا حشر ہوگا؟ آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ المرء مع من احب، المرء مع من احب۔ آدمی قیامت کے دن اس کے نزدیک ہوگا جسے اسے محبت ہوگی، جسے اسے محبت ہوگی۔ اب بتاؤ اگر کسی کو محبت ہوگی فلم اسٹاروں سے تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ رسی میں باندھا جائے گا۔ کسی کو محبت ہوگی کرکٹ کھیلنے والوں کے ساتھ قیامت کے دن انہی کے ساتھ رسی میں باندھا جائے گا۔ کسی کو محبت ہوگی اوباشوں سے، بدماشوں سے، جوائیوں سے، شرابیوں سے تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ محبت رسی میں باندھا جائے گا۔ اور اگر کسی کو محبت ہوگی اللہ سے، اللہ کے نبی سے، صحابہ سے، تابعین سے، بزرگان دین سے، اولیاء اللہ سے، نیک سے، علماء سے، حفاظ سے، تو المرء مع من احب قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ ہم ذرا دیکھیں ہمیں کس سے محبت کرنی چاہیے؟ ہم ان سے محبت کرتے ہیں جن کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ نہ معلوم ہو، ہم ان کی اسٹائل اپنا کر کے خوش ہوتے ہیں، خیر مناؤ ایمان کی، خیر مناؤ ایمان کی کہ کہیں ہمارا حسد انہی کے ساتھ نہ ہو جائے۔ ہم ان کا طریقہ اپنائیں گے جن کو اٹھنے اور بیٹھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، جن کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، ہم ان کا طریقہ اپنائیں گے۔ ان کے طریقے پر بھی لعنت ہے اور جو ان کا طریقہ اختیار کرے اس پر بھی لعنت ہے۔ ہمیں تو بہترین نمونہ اللہ نے دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ دیکھو تمہیں ایک بہترین نمونہ موجود ہے، اس نمونے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کسی کھڑمترے کا طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم محبت کریں کس سے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کی بھی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، محبت کی بھی کچھ علامتیں جن سے پہچانا جاتا ہے کہ فلاں سے محبت کرتا ہے۔ پہلی محبت کی علامت ہے کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہے تو اس کے ساتھ میں اس کو رہنے کا دل چاہتا ہے، اس کی زیارت کا شوق ہوتا ہے۔
کہ ہمارے نوجوان جیسے ہوتے ہیں گلیوں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں کہ ایک زیارت ہو جائے، ایک بار دیکھنے کو مل جائے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو جس کو محبت ہوتی ہے اس کو جو ہے اس کے ساتھ رہنے کا دل چاہتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو آپ کہیں گے کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ جو محبت ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہے، نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ کے پاس جب مال آتا ہے تو آپ کا پہلا شوق کیا ہوتا ہے؟ مکان بنے، بیٹے کی شادی کر لوں، زمین خرید لوں، پھلا گاڑی خرید لوں۔ ارے ہمارے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوتی کہ مال آیا سب سے پہلے جا کر کے آقا کے دربار میں جا کر کے حاضری دوں گا، آقا کا دیدار نہیں ہوگا۔ اور آقا نے کیا فرمایا؟ من زار قبری بعد مماتی فکأنما زارنی فی الحیات، کہ میرے جانے کے بعد جس نے میرے قبر کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی ہے۔ آپ بتاؤ مال آیا کہاں لگا؟ مکان پہ۔ مال آیا کہاں لگا؟ بیٹے کی شادی پر۔ مال آیا کہاں لگا؟ زمین کی خریداری پر۔ ارے تیرے دل میں اگر نبی کی سچی محبت ہوتی، نبی کا سچا عشق ہوتا، مال آتے ہی سب کو پیچھے ڈالتا، نہیں آقا کے دربار میں جا کر کے حاضری دوں گا، آقا کے دربار میں جا کر کے حاضری دوں گا، سلام پیش کروں گا جا کر کے۔ ابھی تو دور سے سلام پیش کرتا ہوں، جا کر کے آقا کے روضے پر پہنچ کر کے وہاں سلام پیش کروں گا، میرے آقا مجھے جواب دیں گے، میرے آقا مجھے جواب دیں گے۔ جیسا کہ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب جا کر کے پہنچے آقا کے دربار میں، کیا کہا؟ آقا آ گیا ہوں، اب تک تو دور سے سلام پیش کرتا تھا، اب آ گیا ہوں، میرا ہاتھ بڑھائیے، بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ کہا ہے سید احمد رفاعی نے، قبر سے آپ علیہ السلام کا ہاتھ نکلتا ہے، سید احمد رفاعی بوسہ لیتے ہیں، پھر اندر کو چلا جاتا ہے۔ 50,000 لوگ تھے، سب نے آقا کے جو ہے ہاتھ کی روشنی کو دیکھا تھا۔ یہ ہے جب نبی سے محبت ہوگی تو اس کا مال ادھر ادھر خرچ نہیں ہوگا، نبی کی زیارت لے کے خرچ ہوگا۔ اس کا دل چاہے گا کہ ہم نبی کے ساتھ میں رہیں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا دل چاہتا ہے کہ مدینہ ہی میں رہیں، ہم مدینہ ہی میں رہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج کرنے کے دوبارہ گئے، کسی نے کہا کیوں نہیں جاتے ہیں؟ لوگ تو کئی بار جاتے ہیں، آپ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ کہا کہ میں مدینہ چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا ہوں، میں مدینہ میں مرنا چاہتا ہوں، مدینہ کی خاک میں پیوند بننا چاہتا ہوں۔ اے لوگوں، اگر ہم مکہ حج کرنے کے لیے جائیں گے، کہیں میرا انتقال ہو جائے تو مدینہ سے دوری ہو جائے گی، مدینہ سے دوری ہو جائے گی۔ وہ عاشق تھے، وہ عاشق ایسے تھے کہ مدینہ میں کبھی بھی سوار نہیں ہوتے تھے۔ کسی نے کہا کیا کیوں نہیں سوار ہوتے؟ کہا مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے جانور سے آقا کے شہر کی زمین کو روندوں، یہ مجھے حیا آتی ہے۔ 3 کلومیٹر جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے مدینہ سے، 3 کلومیٹر۔ کسی نے کہا کیوں؟ کہا مجھے حیا آتی ہے کہ میں آقا کے شہر میں اپنی گندگی سے جو بچوں پھیلاؤں، مجھے حیا کے خلاف میں سمجھتا ہوں۔ وہ عاشق تھے، امام مالک رحمۃ اللہ اتنے بڑے عاشق تھے، اگر کوئی مسئلہ پوچھتا تھا فوراً بتا دیتے تھے، فوراً۔ اگر کوئی کہتا تھا حدیث سنا تو ایک دو راز کے لگاتے تھے، تو اللہ کے نبی کی حدیث یہاں سننا چاہتا ہے، اس کو اپنے ساتھ لیتے، جاتے، نہاتے دھوتے غسل کرتے اور نیا جوڑا پہنتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ روزانہ ایک نیا سوٹ پہنتے تھے، روزانہ ایک نیا سوٹ۔ پھر آتے مسئلے میں چاہتے تھے، کہتے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عادت تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کہ روزانہ اللہ کے نبی کی زیارت کی سوائے ایک دن، روزانہ امام مالک نے اللہ کے نبی کی زیارت کی سوائے ایک دن کے۔ تو یہ کیا ہے؟ پہلی علامت کیا ہے کہ جس کو آپ سے محبت ہوگی وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا اس کو دل چاہے گا، اس کا شوق ہوگا۔ دوسری علامت یہ ہوگی کہ جس کو آپ علیہ السلام سے محبت ہوگی وہ اپنی جان کو بھی لگائے گا۔ میرا مال بھی کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ میری جان بھی کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ اپنی جان کو بھی لگائے گا۔ اس میں بھی دیکھو آپ، اس میں ابو بکر کی مثال سب سے پہلے پائیں گے۔ محبت کی لائن میں اگر کوئی سب سے پہلے ملے گا تو ابو بکر ملیں گے۔ ابو بکر کیا ہے؟ آج کے دار ہیں۔ کسی فارسی صاحب نے کہا تھا ای ہفتے جمی و ہفتے فلک نازک، ای ہفتے جمی و ہفتے فلک نازک، و ہفتے اختر و ہفتے اختر برجا میں جم بس سکندر نازک۔ کسی کو ناز ہے علم و ہنر پر، کسی کو ناز ہے زید و اتقا پر، کروں میں ناز تو بیجا نہیں ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہ دیکھو حضرت ابوبکر کیسے لگا رہے ہیں اپنی جان کو داؤں پہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حرم میں لوگوں کو دعوت دیتی ہے کہ ادھر کفار آئے آپ پر گر پڑے آپ کو مارنے لگے اور ادھر ابوبکر کو پتا چلا وہ دوڑے ہوئے آئے ان کی زبان پر ایک جملہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ کہ تم ایسے بندے کو قتل کر رہے ہو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے میرا رب اللہ ہے ادھر کفار نے آپ علیہ السلام کو چھوڑا ابوبکر پر ٹوٹ پڑے مارنا جو شروع کیا ہے مارتے مارتے گرا دیا ہے بے ہوش ہو گئے امیہ بن خلف وقت نے جوتا پہن کر کے ابوبکر کے پیٹ پر کودا یہ حال ہو گیا تھا کہ چہرے سے پہچانا نہیں جاتا تھا کہ یہ ابوبکر ہیں یہ ابوبکر ہیں بے ہوش ہو گئے ہیں خاندان والے آئے ہیں ابوبکر کو اٹھا کر کے لے گئے ہیں ابوبکر گھر پر ہے صبح سے شام ہو گئی ہے ہوش نہیں آیا ہے عصر کا وقت ہو گیا ہے ہوش نہیں آیا ہے عصر کے بعد ہوش آیا لیکن واہ رے محبت واہ رے عشق کیسا تعلق تھا نبی سے ہوش آنے کے بعد پہلا کال کیا تھا میرے نبی کا کیا حال ہے میرے نبی کا کیا حال ہے یہ خاندان کے لوگ چھوڑ کر کے چلے گئے جن کی وجہ سے یہ آفت آئی ہے ہوش آنے کے بعد انہیں کو یاد کر رہے ہو ماں نے کہا کہ بیٹا صبح سے شام ہو گئی ہے تیرے پیٹ میں کچھ نہیں گیا ہے ماں نے دودھ لے کر کے آئی بیٹا پی لو کہا حرام ہے میرے اوپر دودھ کا پینا جب تک کہ میں نبی کی خیریت نہ معلوم کر لوں جب تک کہ میں نبی کو دیکھ نہ لوں ام حکیم کو بھیجا گیا ام جمیل کو بھیجا گیا وہ جا کر کے گئی نبی کی خیریت لے کر کے آئی کہ آپ عافیت سے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ اچھے سے ہیں کہا مجھے چین نہیں پڑتا ہے مجھے چین نہیں پڑتا ہے جب تک کہ میں خود جا کر کے نبی کو نہ دیکھ لوں اس وقت کہ مجھے چین نہیں پڑتا ہے اور کہا مجھے لے کر کے چلو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہتے مجھے چلا نہیں جاتا ہے آقا نے بلا کے لیا نہیں یہ بے ادبی ہو سکتی تھی یہ بے ادبی ہو سکتی تھی میں خود چل کر کے جاؤں گا چاہے چلنے کی سکت ہے کہ نہیں ہے پیر پھسلتے جا رہے ہیں ماں کے ذریعے سے اور دو لوگوں کے ذریعے سے جا رہے ہیں پیر پھسل رہے اس حالت میں ابوبکر جا رہے ہیں آپ دار ارقم میں موجود ہیں اس وقت جا کر کے دستک دیے آپ باہر نکلتے ہیں جیسے ابوبکر کو دیکھتے ہیں آپ بے قابو ہو جاتے ہیں میرے یار کیا لوگوں نے کیا حال کر دیا ہے میرے یار کیا لوگوں نے کیا حال کر دیا ہے ابوبکر بھی رو رہے ہیں آپ بھی رو رہے ہیں اس بات پر کہ میرے یار کیا حال کر دیا ہے میرے یار کے لوگوں نے کیا حال کر دیا ہے تو ابوبکر کی محبت کا اندازہ نہیں لگا جا سکتا ہے یار زور میں یاد کرو یار زور میں یاد کرو جسم کے سارے کپڑے پھاڑ کر کے سارے سراغ بند کیے ایک سراغ باقی رہا انگوٹھا لگایا کوئی کیڑا کاٹتا ہے کاٹ لے پر نبی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے یار صاف کیا پھر آخر کو آقا کو بلایا آقا تشریف لائیے اب پھر اس کے بعد گھر سے نکلے ہیں اور ابوبکر رونے لگے ہیں سوقا بن یوسف پیچھا کرتے وہاں تک کے پہنچ گیا اب دیکھا رونے لگے کہا آپ نے پوچھا ابوبکر کیوں روتا ہے کہا اللہ کے نبی میں اپنے لیے نہیں روتا ہوں مجھے تکلیف پہنچے کوئی بات نہیں ہے پر میرے حکم میں اگر آپ کو تکلیف پہنچے تو ہلاکت ہے میرے لیے یہ ظالم دشمن پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک کے آ گیا ہے کہا بات نہیں اللہ تعالی سما ابوبکر کیا خیال ہے تمہارا ان دو کے بارے میں تیسرا ہمارا ساتھ خدا بھی ہے ظالم جب پیر دھسے زمین میں گرا اور اس حال میں آپ جو مدینہ پہنچے ابوبکر کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے دوڑ لگا رہے آپ نے پوچھا ابوبکر یہ کیا تماشا کرتے ہو کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے کبھی دائیں چلتے ہو کبھی بائیں یہ کیا تماشا کر رہے ہو کہا آقا میں اپنے لیے نہیں چلتا ہوں میں آپ کے لیے چلتا ہوں جب مجھے خیال آتا ہے دشمن کہیں آگے سے آ جائے میں آگے آ جاتا ہوں پھر خیال آتا ہے دشمن پیچھے سے نہ آ جائے میں پیچھے کے آ جاتا ہوں پھر خیال آتا ہے کہ دشمن دائیں بائیں سے نہ آ جائے اس میں دائیں بائیں کو آ جاتا ہوں تاکہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے یہ کیسی محبت تھی کیسا عشق تھا نبی سے کیسا عشق تھا اس لیے ابوبکر کے والد ابو قحافہ ایمان لائے ہیں 70 سال کے بعد نابینا ہو چکے ہیں جب ایمان لائے ہیں جا کر کے اللہ کے نبی نے خدمت میں پیش کیا اللہ کے نبی نے کہا کہ ابا کو کیوں تکلیف تھی بوڑھے آدمی تھے ہم خود جا کر کے ان کو جو ہے کلمہ پڑھا دیتے کہا نہیں آقا میرا باپ خود اس بات کا حقدار ہے جو خود آپ کی خدمت میں آئے میں آپ کو زحمت نہیں دے سکتا ایمان قبول کیا ابو قحافہ نے ابوبکر ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگے لوگوں نے پوچھا کہ ابوبکر یہ کیسا رونا یہ کیوں رو رہے ہو کہا میں رو رہا ہوں کہ کاش کہ آج میرے باپ کی جگہ ابو طالب ایمان لاتے کیوں ابوبکر تمہارا باپ ایمان لایا کیا ہوا کہا میرا باپ ایمان لایا ہے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہے اگر ابوبکر ایمان لاتے ابو طالب ایمان لاتے پھر نبی کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا مجھے زیادہ پسند تھا کہ میرے نبی کا کلیجہ ٹھنڈا ہو میرے کلیجہ ٹھنڈا ہونے سے تو آپ علیہ السلام سے محبت میں کیا کرتے تھے اس لیے آپ
اور آپ علیہ السلام ام مامن کے خیمے سے گزرے، آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، جا کر کے کہا اماں اگر اجازت دے تو بکری کا دودھ دو لو، میرے آقا بھوکے، کہا یہ بکری چلنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، یہ دودھ کیا دے گی؟ کہا اماں اجازت دے، دودھ دینا تو اللہ کا کام ہے۔ ام مامن نے اجازت دی، ابو بکر نے برتن پر کپڑا باندھا، تھن میں ہاتھ لگایا، گڑگڑا کے لگے، دودھ دعا آقا کی خدمت میں پیش کیا، آقا نوش فرما لیجیے، آقا نوش فرما لیجیے، آپ نے کیا اور پیجیے اور پیا اور پیجیے اور پیا اور پیجیے، جہاں تک کہتے ہیں شاید رسول مشرم حتی رضیت، آقا نے دودھ پیا اور پیا اور پیا کہ میں خوش ہو گیا، میرا دل خوش ہو گیا، آقا دودھ پی رہے ہیں تو ابو بکر ہو رہے ہیں، پھر تو آقا کا بھلا خوش کون ہو رہا ہے؟ آج کے دار خوش ہو رہا ہے، آج کے دار خوش ہو رہا ہے، کیوں؟ جب ماں دودھ اپنے بچے کو پلاتی ہے، جب بچہ پیٹ بھر کے دودھ پی لیتا ہے تب ماں کو سکون ہوتا ہے کہ میرے بچے نے دودھ پیٹ بھر کے پی لیا۔ کیا اللہ کے نبی محبوب ہے؟ محب کون ہے؟ ابو بکر محب ہے۔ جب محبوب کا پیٹ بھرا ہے تو محب کے دل میں سکون ہوا ہے کہ میرے محبوب کا پیٹ بھر گیا ہے۔ تو ایسے آپ علیہ السلام سے محبت کرنے والے اور بھی صحابہ تھے اور بھی صحابہ تھے۔ غزوہ احد کا موقع آپ علیہ السلام زخمی ہوئے، آپ علیہ السلام زخمی ہوئے، حضرت طلحہ نے آپ کو اٹھا کر کے لے گئے، کندھے پہ بٹھا کر لے گئے، احد پہاڑ کے پیچھے لے جا کر پہنچایا۔ احد پہاڑ میں ایک درہ تھا، ادھر کی چٹان ادھر کی چٹان، بیچ میں ایک درہ تھا، وہاں جا کر کے بٹھا دیا، آپ کو بٹھا رہا، آپ زخم پھرتا ہے، جیسے بیٹھے ویسے پتھر نرم ہو گیا، پتھر نرم ہو گئے، ادھر سے پیچھے سے کچھ کفار کا جھرمٹ آ رہا ہے آپ پر حملے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کون میرا دفاع کرے گا؟ حضرت طلحہ نے کہا اللہ کے نبی بھائی تو رک جا، تو ابھی رک جا۔ ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، شہید ہوئے، دوسرے بڑھے، شہید ہوئے، تیسرے بڑھے، شہید ہوئے، چوتھے بڑھے، شہید ہوئے، 9 انصاری صحابی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ کس کے لیے جان دے رہے ہیں؟ آقا کے لیے جان دے رہے ہیں، آقا کی خدمت میں جان دے رہے ہیں۔ جب 9 کے 9 شہید ہو گئے، اب تو حضرت طلحہ نے کہا اللہ کے نبی بھائی ان کا مقابلہ کر۔ حضرت طلحہ نے اکیلے طلحہ نے جو ہے تلوار لیے، سب کے سب منہ پھیر دیے، کسی کو قتل کیا، کسی کو زخمی کیا، سب کو باہر بھگایا۔ اللہ کے نبی نے وہاں جو ہے تعریف کی، حضرت طلحہ کی تعریف کی، اور ادھر ابو دجانہ آئے، چہرہ آپ علیہ السلام کی طرف کیا، پیٹھ دشمنوں کی طرف کیا، نیزہ آتا ہے پیٹھ میں پیوست ہو جاتا ہے، تیر آتا ہے ابو دجانہ کی پیٹھ میں پیوست ہو جاتا ہے، لیکن گوہر محبت، گوہر عشق، کیسا تعلق تھا، کیسی محبت تھی کہ ابو دجانہ تجسس نہیں ہوتے تھے، آقا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، آقا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اسی پر تیر پر تیر کھاتے جا رہے ہیں۔ جب محبوب سامنے ہو تو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، جب محبوب سامنے ہو تو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ ادھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ تیر دے رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کو تیر دے رہے تھے، اللہ کے نبی چہرہ اوپر کرتے ہیں، حضرت سعد کہتے ہیں آقا نا آقا ناری تیر ناری، اللہ اکبر، کہا آقا میرا سینہ حاضر ہے زخموں کے لیے، تیر سہنے کے لیے، پتھر سہنے کے لیے، آپ چہرہ اوپر نہ کرے کہیں ناگہانی تیر آپ کو لگ جائے، کہیں ناگہانی تیر آپ کو لگ جائے۔ تو دوسری محبت کی علامت کیا ہے کہ جس کو آپ نے محبت ہوگی وہ اپنی جان کو بھی لگائے۔ تیسری علامت یہ مختصر بیان کرنے کو ختم جگہ لیتا ہوں کہ جس کو محبت ہوگی اپنے مال کو بھی لگائے، مال کو بھی خرچ کرے گا۔ اس میں بھی حضرت ابو بکر کا پہلے دیکھیں گے کہ ابو بکر کیا ہے، 12 کروڑ روپے کے مال کے مالک تھے اس زمانے میں جب ایمان لائے تھے، لیکن 13 سال میں اب ہجرت کی تو صرف 4000 بچے ہیں۔ سب لگائے کہاں؟ نبی کے اشارے پر، نبی کی چاہت پر، نبی کی منصا پر، جب سارے کے سارے لگا دیے، ایک وقت ہو آیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے چندے کی تسکین کی، عمر آدھا لے کر کے آئے، ابو بکر کیا لے کر کے آئے؟ ابو بکر نے سب کچھ بٹورا، جو کچھ تھا سب بٹورا، جھاڑو لگائی، سب لا کر کے خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ عمر کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ہم ابو بکر سے جیت جائیں گے، ابو بکر کے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس تو بہت مال ہے، ہم آدھا لے کر کے آئے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ عمر کتنا لے کر کے آئے؟ کہا اللہ کے نبی آدھا لے کر کے آیا ہوں۔ ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر تم کتنا لے کر آئے؟ کہا اللہ کے نبی سب کچھ بٹورا سب لے کر کے آیا ہوں، گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ رسول کا نام چھوڑا، باقی سب لے کر کے آئے۔ جب سب لے کر کے آ گئے ہیں، اب اگلی رات کیا ہے؟ سو رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدل رہے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں۔ اماں عائشہ نے پوچھا ابا جی کیا بات ہے، آپ سو نہیں رہے، نیند نہیں آ رہی؟ کہا نیند کیسے آئے؟ اللہ کے نبی نے چندے کی تشکیل کی، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے سب کچھ پیش کیا، لیکن ایک چیز
میں غلطی کر گیا، ایک چیز میں غلطی کر گیا کہ میرے پاس جو ہے سوٹ ہے جسم پر یہ 200 درہم کا ہے، یہ میرے اوپر کیوں پہ باقی رہ گئے؟ اللہ کے نبی نے چندے کی تذکیر کی اور یہ میرے جسم کے اوپر باقی رہ گیا ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ چنانچہ ابو بکر صبح کو اٹھتے ہیں، مارکیٹ کو جاتے ہیں، اپنے تن کے کپڑوں کو بیچ دیتے ہیں، تن پر بھی ٹاٹ لپیٹا ہے، ایک روایت میں کہ ٹاٹ لپیٹا ہے، بکل کے کانٹے لگائے ہیں، پھر اس کے بعد وہ مال لے کر کے چلے ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں چل رہے ہیں۔ ابھی ابو بکر نہیں پہنچے، اس سے پہلے جبریل آ گئے، جبریل آگے دیکھا اللہ کے نبی نے کہ جبریل بھی آج ٹاٹ پہنے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کون سا لباس پہن کر کے آئے ہو، یہ کیسا لباس ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نہیں، یہ ابو بکر نے پہنا ہے۔ ابو بکر کی ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ آج ہم بھی تمام فرشتے بھی اسی لباس میں ہیں۔ پھر ابو بکر پہنچے، جا کر کے وہ مال پیش کیا اور پھر اس کے بعد میں حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ابو بکر سے پوچھئے کہ اللہ پوچھ رہا ہے کہ اے ابو بکر کیا تو اس حال مجھ سے راضی ہے؟ بولو ہم کیا چاہتے ہیں کہ اے اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا۔ جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر تم مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے؟ حضرت ابو بکر نے سنا اے اللہ میں تجھ سے ہر حال میں راضی ہے، جب کروڑ پتی تھا تب بھی راضی ہے، جب امیر تھا تب بھی راضی ہے، یا ٹھکر تھا تب بھی راضی ہے۔ تو مال لگایا کس پہ؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا۔ اس سے جب نبی سے محبت ہوگی، نبی سے عشق ہوگا، نبی سے تعلق ہوگا، ہم اپنے مال کو لگانے میں مزہ آئے گا۔ ہماری ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں، بس ان کے متعلق ایک واقعہ سنا کر کے بات کو ختم کریں کہ دیکھیے کہ کتنے لوگ ہماری ماں بہنیں سمجھتے ہیں کہ صرف نبی سے محبت کرنے والے سے مرد ہی تھے، بلکہ نہیں، نبی سے محبت کرنے عورتیں بھی تھیں، وہ عورتیں بھی تھی۔ وہ ہند کا واقعہ یاد کرو کہ جب نبی کو جب انہیں پتا چلا کہ آپ شہید ہو گئے، آپ شہید ہو گئے، ہند نکلی ہیں، باغی والی ہنا جا رہی ہیں، عورتیں باغی جا رہی ہیں۔ کسی نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پر یہ تو بتاؤ کہ نبی کا حال کیا ہے؟ کہا نبی کا حال معلوم نہیں۔ پھر آگے باغی جا رہی۔ کسی نے کہا کہ ارے کہاں جا رہی ہو؟ تمہارا شوہر شہید ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پر یہ تو بتاؤ نبی کا کیا حال ہے؟ نبی کا حال معلوم نہیں ہے، چین نہیں پڑا، پھر باقی جا رہی ہے۔ کسی نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پر یہ تو بتاؤ کہ نبی کا حال کیا ہے؟ نبی کا حال معلوم نہیں ہے، چین نہیں پڑا، پھر باقی چلی گئی۔ کسی نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پر یہ تو بتاؤ میرے نبی کا حال کیا ہے؟ نبی کا حال معلوم نہیں ہے۔ اس عورت کا کون بچا؟ نہ باپ بچا، نہ بیٹا بچا، نہ بھائی بچا، نہ شوہر بچا۔ یہی چار ایک عورت کے سہارے ہوتے ہیں، یہ چاروں کے چارے سہارے ٹوٹ گئے۔ لیکن وہاں کیا نبی کی محبت تھی، کیا نبی کی عشق تھا کہ وہ کمزور دل عورت اپنے چار شہیدوں کے وزن کو اٹھا رہی ہے۔ عورتوں کا کمزور دل ہوتا ہے، کمزور دل عورت اپنے 4 شہیدوں کے وزن کو اٹھا رہی ہے۔ نبی کی محبت میں بے تاب بے قرار ہو کر کے بھاگی ہوئی والیانہ جا رہی۔ دیکھا لوگوں نے بتایا اللہ کے نبی وہاں ہیں، جا کر کے آپ کے دامن کو پکڑا۔ اس وقت پردے کا حکم نہیں آیا تھا، پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ دامن کو پکڑ کے کہا کل مصیبت جلل بعدک یا رسول اللہ، آقا اگر آپ چلے جاتے یہ اتنی بڑی مصیبت ہوتی کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہ اتنا بڑا غم ہوتا کہ جو ہمارے دلوں کو اٹھا دیتا۔ آقا آپ حیات ہیں، باپ گیا کوئی بات نہیں، بیٹا گیا کوئی بات نہیں، بھائی گیا کوئی بات نہیں، سارا خاندان لٹ جائے، سب قربان ہو جائے، اور آقا اگر حیات ہے تو سب کو قربان کیا جائے۔ یہ ہماری ماں بہنوں کی محبت، یہ عورتوں کی محبت تھی نبی سے۔ تو اسے میرے ماں بہنوں ہم بھی جو ہے نبی سے محبت کریں، نبی سے محبت کریں گے نا انشاءاللہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ نبی سے محبت کریں۔ جب محبت دلوں میں اترے گی، عروج پہ آئیں گے تو ہمیں سارے کام بن جائیں گے، سارے کام بن جائیں گے۔ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیوں کو معاف فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرمائے کہ 1 مارچ کو مدرسہ بیت المعارف میں جلسہ دستار بندی ہو رہا ہے، اس میں آپ سب لوگ شرکت فرمائیں اور حفاظ کرام کے جو ہے دستار میں شرکت ہوں اور آپ سب علماء کرام کے رہنما